سورہ آراف کی آیت نمبر 55 کا آدھا حصہ، 56 اور 57 دو آیات مبارکہ مکمل، گویا 2.5 آیات مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اور پھر آج کی جمعہ کی مناسبت سے یہ کیوں تلاوت کی گئی میں عرض کرتا ہوں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی دعاؤں کو بیان فرمایا کہ آپ نے جو اللہ سے دعا فرمائی، اللہ کو وہ انداز، وہ طریقہ کار اتنا پسند آیا کہ اللہ نے ان کے اس انداز کو قرآن میں بیان فرمایا تاکہ قیامت تک لوگ اس انداز سے دعائیں مانگتے رہیں اور انہیں دعائیں قبول ہونے کا طریقہ کار بتایا جائے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں تو پھر طریقہ کار یہ ہے، وہ سنیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تو ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنے لگے، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا تو ہمیں بخش دے، وارحمنا تو ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الغافرین تو سب سے بہترین بخشش فرمانے والا ہے۔ اب آگے دعا، اس سے آگے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اے اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھلی ہو جائے اور آخرت بھی بھلی ہو جائے، ہر بندہ یہی چاہتا ہے۔ یہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، کہ اللہ تو ہی ہماری التجاؤں کو، دعاؤں کو سننے والا ہے، ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اب آپ کی دعا مکمل ہوئی، اب اللہ نے جواب عطا فرمایا قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء، فرمایا میرا عذاب میں جسے چاہوں پہنچاؤں اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ یا اللہ تو دے گا کسے، تیری رحمت ملے گی کسے؟ فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، تو میں عنقریب ان نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، اگلی بات الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اپنی رحمت انہیں دوں گا، میری رحمت انہیں ملے گی جو غلامی اختیار کریں اس رسول کی جو بے پڑے غیب کی خبریں دیتے ہیں۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات و انجیل میں، جن کا ذکر تورات و انجیل میں بھی ہے۔ اب وہ کریں گے کیا؟ وہ رسول کے کمالات کیا ہوں گے، خوبیاں کیا ہوں گی؟ فرمایا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ انہیں بھلائی کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ ویحل لہم الطیبات، اور پاکیزہ ستھری چیزیں ان کے لیے حلال قرار دیں گے۔ ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں ان کے لیے حرام کر دیں گے۔ ویضع عنہم اسرہم، اور ان سے بوجھ اتار دیں گے۔ والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ پھندے اتار دیں گے جو ان کے گلوں میں پڑے ہوئے تھے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، تو وہ جو ان پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں، ان کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اترا ہو، اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح والے ہیں، یہی لوگ کامیابی والے ہیں۔ ہر بندہ دنیا میں یہ چاہتا ہے مجھے کامیابی ملے، تو رب العالمین نے کامیابی کا گر بتا دیا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو تو رحمت للعالمین کی غلامی اختیار کر، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب العالمین نے بتا دیا جو میرے محبوب کا غلام بن گیا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کی غلامی اختیار کرو، تم ساری کائنات کے امام بن جاؤ گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے حوالے سے تقریر کی تھی، اور آیت مبارکہ سورہ انبیاء کی یہ تلاوت کی تھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور تقریر یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے آپ کو رحمت بنایا ہے، اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ وَإِنْقِضَاءُ الْحَاجَةِ وَحَلِّ الْمُشْكِلَاتِ، لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرنا اور ان کی مشکلیں آسان کر دینا، مشکلیں حل کر دینا، یہ رحمت کا تقاضا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ حضور علیہ السلام چونکہ ساری کائنات کے لیے راحم ہیں، رحم کرنے والے ہیں، تو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رحم کرنے والا ہو وہ زندہ ہو، مردہ رحم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود مرحوم ہوتا ہے، اس پہ وہ رحمت کا طالب ہوتا ہے۔ رحمت کا تقاضا یہ ہے، اس آیت کو یاد رکھیں، اور کوئی بے دین انشاءاللہ آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ کوئی بھی کہے نبی کو علم نہیں ہے، نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی مختار نہیں ہے، نبی حاضر ناظر نہیں ہے، اسے کو بھائی تم تو رحمت للعالمین کو نہیں مانتے۔ اگر اس کو مان لو تو یہ سارے جھگڑے ختم، کیونکہ جو رحمت ہے، رحمت بمانے راحم ہے، رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ خود زندہ ہو، مردہ کسی پہ رحم نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اس کے میں نے باقاعدہ حوالے دیے اور دلیل دی تھی۔ نمبر 2، رحم کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جانتا ہو، جو کسی کے بارے جانتا نہیں وہ اس پہ رحم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے علم بھی عطا فرمائے، اور رحم کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ قریب ہو، اگر دور ہوگا تو رحم نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو، ساری کائنات اللہ نے اپنے محبوب کے قریب کر لی ہے۔ اور رحم کرنے والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ کر بھی سکتا ہو، قریب بھی ہے، جانتا بھی ہے، لیکن کر کچھ نہیں سکتا تو وہ راحم نہیں بن سکتا۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ کا بیٹا کسی درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، آپ جانتے بھی ہیں کہ اسے درد ہے، آپ اس کے قریب بھی ہیں، لیکن آپ علاج نہیں کر سکتے، آپ کے پاس دوائی نہیں ہے، آپ کے پاس مرہم نہیں ہے، تو آپ اس کے لیے راحم نہ ہوں گے۔ اسے تسلیاں تو دے سکیں گے لیکن راحم اس کے لیے نہیں ہوں گے۔ راحم وہی ہوگا جو کچھ کر بھی سکتا ہو۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کے اختیارات بھی عطا فرمائے۔ یہ تو بات تھی رحمت کی۔ اب آگے لفظ ہے عالمین۔ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب عالمین 18,000 عالم، جن میں سے ایک عالم بالا اور ایک عالم سفلا، اوپر والا عالم اور پھر نیچے والا عالم۔ اوپر والا جو عالم ہے اس کی پھر 2 صورتیں ہیں، اس کے اندر پھر 2 قسم کی مخلوقات ہیں، ایک مجردات اور دوسرے مادیات۔ مجردات جو مادے سے مجرد ہے، خالی ہے، جیسے کہ روح یہ عالم بالا میں ہوتی ہے۔ یسألونک عن الروح، محبوب آپ سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ آپ میں روح ہے نا؟ ایسے آپ چپ پڑ گئے جیسے ہے ہی نہیں۔ اور آپ میں روح ہے؟ آپ سب میں روح ہے ماشاءاللہ، کیونکہ ہر انسان میں روح ہوتی ہے۔ جب روح نہیں ہوگی تو مسجد میں یہاں نہیں ہوں گے، پھر امام صاحب کے آگے ہوں گے۔ ابھی جب تک آپ میں روح ہے امام صاحب کے پیچھے رہیں گے۔ روح ہم سب میں ہے، روح ہم سب میں ہے ماشاءاللہ۔ اب پتہ لگا آپ میں روح ہے۔ تو جب روح ہے تو یہ مجرد عن المادہ ہے، اس کا کوئی مادہ نہیں ہے، یہ نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے، کہتے روح نکل گئی، کبھی کسی نے جاتی ہوئی دیکھی، آتی ہوئی دیکھی، اڑتی ہوئی دیکھی، کبھی کسی نے چکھی، کبھی کسی نے اسے سونگا، کبھی ٹٹولا، ان میں وہ نہیں آتی، وہ حسیات سے محسوس نہیں ہوتی۔ وہ روح جو ہر انسان کے اندر، بلکہ انسان ہی کیا حیوانات کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے، یہ روح عالم بالا سے آئی۔ اس روح کے لیے بھی حضور رحمت للعالمین ہے، اس روح کے بھی لیے بھی۔ قرآن اس بات پہ شاہد ہے، قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک ہونے والے جتنے انسان تھے یا ہوں گے یا ہو چکے، اللہ نے سب کی روحوں کو نکالا اور ارشاد فرمایا رب کائنات نے۔ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف، اللہ نے فرمایا لست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ اب جب رب نے سب سے سوال کیا، سارے مشکل میں آ گئے، جواب کیا دیں؟
یہاں جج آ جائے وہ سوال کرے تو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، استاد سوال کر دے تو شاگرد کے لیے جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ رب کائنات جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، اس نے سوال کیا لستو بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ اب سارے مشکل میں ہیں، ساری پریشانی میں ہیں کہ رب کائنات سوال کر رہا ہے، پہلی دفعہ اس سے ملاقات ہے، پہلی دفعہ اس کا دیدار ہے، پہلی دفعہ اس کا سوال ہے، جواب کیا دیں؟ اور جواب دے تو کون دے؟ تو اللہ رب العالمین نے وہاں بھی اپنے محبوب کی روح کو یہ طاقت عطا فرمائی جو نور تھی، اور اس روح نے وہاں بھی مشکل کشائی فرمائی، اور سب سے پہلے رب العالمین سے عرض کی بلا، ہاں یا اللہ تو ہمارا رب ہے۔ اور پھر رب العالمین کی بارگاہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح پاک نے جو کہ نور کی شکل میں تھی اس نے بلا کہا، تو پھر آپ کی اتباع میں تمام انبیاء نے کہا، پھر اولیاء نے کہا، پھر اصدقاء نے کہا، پھر شہداء نے کہا، پھر صلحاء نے کہا، سب سے پہلے کس نے کہا؟ رحمت للعالمین نے کہا۔ تو عالم بالا میں جو مجردات عن المادہ تھی، جو چیز روح یہ مشکل میں تھی، اس مشکل کو حل کس نے فرمایا؟ رحمت للعالمین نے۔ معلوم ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح ہمارے جسم کے لیے رحمت ہیں، اس طرح ہمارے روح کے لیے بھی رحمت ہے، اور ہماری روح کی بھی رہنمائی فرمانے والے رحمت للعالمین ہیں۔ اب جو مجرد عن المادہ ہے، مادہ سے جدا ہے، دوسری چیز ہے فرشتے۔ وہ جسم نوری یتشکل بہ شکل نشاء، فرشتہ وہ جسم نوری ہے جو مادے سے پاک ہے، اور جس رنگ و روپ میں وہ چاہے آ سکتا ہے، سوى الکلب والخنزیر، کتے اور خنزیر کی صورت میں نہیں آتا، باقی کسی صورت میں بھی وہ فرشتے آ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے بے شمار فرشتے پیدا فرمائے، اور ان سارے فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین۔ جبرائیل امین سے پوچھا گیا کہ جبرائیل، سرکار نے ارشاد فرمایا جبرائیل میری رحمت کا حصہ تمہیں بھی ملا؟ عرض کی یا رحمت للعالمین، اے اللہ کے رسول ہاں مجھے بھی ملا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس طرح کہ جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابلیس لعین مردود ہو گیا، اتنا مقرب ہو کر اس نے گستاخی کی، رب نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جا تو مردود ہو چکا ہے، تیرے اوپر قیامت تک اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس وقت سے میں ڈر رہا تھا، پتہ نہیں یا اللہ میرا کیا بنے گا، ہر وقت میرے اوپر خوف طاری تھا، لرزہ بر اندام تھا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ نے میری یہ ڈیوٹی لگائی کہ قرآن جبرائیل امین لے کر آپ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور رب العالمین نے ارشاد فرمایا نازل بہ الروح الامین، جس فرشتے نے اتارا ہے وہ روح الامین ہے، مجھے رب العالمین نے آپ کی بارگاہ میں آنے کے وسیلے سے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وسیلے سے مجھے اللہ نے امین کا لقب عطا فرمایا۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں بے خوف ہو گیا ہوں، مجھے رب العالمین نے امین بنا دیا ہے، اور مجھے یہ گفٹ اور تحفہ عطا کر دیا ہے کہ میں امین ہوں۔ اب وہ جو میرے اوپر خوف طاری تھا وہ آپ کی رحمت کے صدقے اللہ نے دور کر دیا، میری مشکل آسان ہو گئی، مجھے اللہ نے روح الامین بنا دیا۔ اور ایک اور حدیث سے مر گئی تو میں نے قرآن پاک سے مثال دی نا، نازل بہ الروح الامین علی قلبک لتنذر بہ المتقین، سورہ شعراء کی آیت مبارکہ۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب لامقام پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ 4 فرشتے آپس میں الجھ رہے ہیں، حضرت جبرائیل امین، حضرت اسرافیل، حضرت عزرائیل اور حضرت میکائیل، 4 بڑے فرشتے ہیں، یہ فرشتوں کے رسول ہیں، اور یہ آپس میں الجھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، محبوب تمہیں علم ہے یہ فرشتے کیوں جھگڑ رہے ہیں، یہ کیوں الجھ رہے ہیں؟ رب العالمین تو ہی جانے کہ کیوں الجھ رہے ہیں۔ اب اللہ نے اپنے محبوب پہ کرم نوازی، رب العالمین نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، اور بتانا تھا میرا محبوب فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو کیا کیا؟ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ
حضور فرماتے فوضع یدہ بین کتفیہ فوجدت بردہ بین ثدیہ فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ نے اپنا دست قدرت جس طرح اس کے شایان شان تھا میرے کنوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی اس ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا اور میں نے زمین و آسمان کی ہر چیز کو جان لیا. اور جب میں نے جان لیا تو میں نے یہ بھی جان لیا فرشتے کیوں الجھ رہے ہیں، فرشتے کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں. اب اللہ نے پھر سوال کیا محبوب اب جانا کیوں الجھ رہے ہیں، کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ ہاں یا اللہ ہاں جانا. یہ الجھ رہے ہیں کفارات کیا ہیں، منجیات کیا ہیں، درجات کیا ہیں اور مہلکات کیا ہیں. کفارات کیا ہیں یعنی کون سے کام ہیں جو بندے کریں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ آپس میں فرشتے الجھ رہے ہیں. کفارات کیا ہیں، بندے کریں تو ان کے گناہ معاف ہوں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بتاتا ہوں وہ کون سے کام ہیں کہ بندے کریں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا اسباغ الوضوء فرمایا سردی اور گرمی میں وضو مکمل کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا مسجد کی طرف جانے سے ہر قدم پہ اللہ گناہ معاف فرماتا ہے. اور پھر مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے سے اللہ گناہ معاف فرماتا ہے. یہ آ گئی کفارات. یا رسول اللہ دوسرا مسئلہ ان کا منجیات کیا ہیں، کون سی چیز ہے جو انسان کو نجات دیتی ہے. فرمایا افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاۃ والناس نیام. فرمایا سلام عام کرنا یہ انسان کو نجات دیتا ہے. اب اس سلام سے مراد ایک تو لفظ السلام علیکم ہے، جب بھی آپس میں ملیں سلام کریں، اور دوسرا اس سے عملی سلام کہ آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے طریقہ کار سے دوسرے لوگ امن میں رہیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ بیدہ. مسلمان وہ، اسلام والا وہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہے تو یہ کامیاب مسلمان ہے. منجیات انسان کو نجات دینے والی چیز کیا ہے؟ افشاء السلام، اس سلامتی کو عام کرنا. نمبر 2 اطعام الطعام، مسکین کو کھانا کھلانا، ضرورت مند کو کھانا کھلانا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہ اللہ کے نیک بندے اس کی محبت میں یتیموں مسکینوں کو کھانے کھلا دیتے ہیں. اور نمبر 3 وہ چیز جو بندے کو نجات دیتی ہے کہ لوگ سوئے ہوں اور یہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو رہا. تہجد کی نماز پڑھنے والا قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ خوش نصیب اٹھیں جو تہجد کی نماز پڑھتے تھے بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں. تو تہجد کی نماز پڑھنے والے یہ منجیات ہیں، نجات پانے والے ہیں. اب 2 فرشتوں کے تو مسئلے حل ہو گئے. تیسرے فرشتے نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مل مہلکات، یہ ہلاکت میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ فرمایا ہوا شح، انتہائی درجے کی کنجوسی، اپنے رشتہ داروں پہ اپنے آپ پہ بھی خرچ نہ کرنا، مال ہی جمع کرتے رہنا. یہ انسان کو برباد کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے. رب کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کو کنجوسی سے بچا لیا گیا وہ لوگ کامیاب و کامران ہیں. نہ ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے، نہ اولاد کے ادا کرتا ہے، نہ رشتہ داروں کے حق ادا کرتا ہے، بس جوڑتا ہی رہتا ہے. یہ ہلاکت میں ڈالنے والا. اور نمبر 2 تکبر اور غرور، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. تکبر عزازیل را خار کرد، زندان لعنت گرفتار کرد. تکبر نے ہی عزازیل کو، شیطان ابلیس کو برباد کیا اور لعنت کا توق ہمیشہ کے لیے اس کے گلے میں ڈال دیا گیا. اور تکبر کیا ہے؟ سچ بات کو نہ ماننا، جان بوجھ کے اپوزیشن بن جانا. نہیں اس نے یہ بات کہی کیوں ہے؟ یہ ایک سچی بات ہے، درست بات ہے، پاکستان کے حق میں ہے، ملک کے حق میں ہے، اسلام کے حق میں ہے، اسے مانو. جان بوجھ کے ہٹ درمی کرنا یہ تکبر اور غرور ہے. اور حق کا بات کو مان لینا یہ عاجزی انکساری ہے. تو یہ انسان کو تباہی اور بربادی میں ڈال دیتی ہے. تکبر، مہلکات، ہلاکت میں ڈالنے والی. اور نمبر 3 جو انسان کو سب سے بری چیز ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ ہے اعجاب المرء نفسہ، خود پسندی. بندہ اپنے آپ کو اچھا سمجھے، میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میں بڑا سمجھدار ہوں، میں بڑا اعلیٰ کردار والا ہوں، اعلیٰ سوچ والا ہوں، جو میں بولتا ہوں بھائی یہی حق ہے، باقی سارے بیوقوف ہیں.
باقی سارے غلط بولتے ہیں۔ تو خود پسندی جب انسان میں آ جاتی ہے تو تب بھی تکبر و غرور آ جاتا ہے، دوسروں کو نیچا دکھاتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو یہ بھی انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو ان فرشتے جن کے بارے آپس میں جگڑ رہے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مسئلوں کو حل کرا کے ان کے لیے رحمت للعالمین بن کے ثابت ہوئے۔ یہ تو تھی عالم بالا، اور عالم بالا میں عالم مجردات۔ اب عالم بالا میں جو مادہ چیزیں ہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے، جو کسی نہ کسی مادے سے بنی ہیں، جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اسی لیے سرکار ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ فرماتے ہیں تو سورج واپس آ جاتا ہے، چاند کو اشارہ فرماتے ہیں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ بلب کو اشارہ کریں تو بند نہ ہو، حضور کے اشارے سے کیوں ڈوبا ہوا سورج واپس آتا تھا؟ کیوں چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا؟ اس لیے کہ انہیں بھی علم تھا، یہ کسی عام انسان کا اشارہ نہیں، یہ رحمت للعالمین کا اشارہ ہے، جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں وجود عطا کیا ہے، جن کے صدقے سے اللہ نے ہمیں بقا عطا کی ہے۔ یہ تو ہے عالم بالا، بات چل رہی ہے عالم کی، حضور رحمت ہے اور عالمین کے لیے۔ اب عالم سفلا میں آ جائیں۔ عالم سفلا میں پھر 2 قسم کی چیزیں ہیں، ایک زیرو اور غیر زیرو۔ زیرو جو روح والے ہیں، ان میں انسان، حیوانات، اور حیوانات کے اندر حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، یہ سب کچھ، اور جنات وغیرہ، یہ سارے آگے عالم زیرو۔ اور دوسرے آگے غیر زیرو۔ حضور علیہ السلام غیر زیرو چیزوں کے لیے بھی رحمت ہیں، جو روح والے ہیں ان کے لیے تو رحمت ہیں، جو حیوانات ہیں ان کے لیے تو رحمت ہیں۔ حیوانات کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، حیوانات ارذل اور حیوانات اعلیٰ اشرف۔ حیوانات کی بات بعد میں کروں گا، ابھی یہ بتا رہا ہوں جو غیر زیرو چیزیں ہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ کیسے؟ حضور علیہ السلام غیر زیرو چیزیں جتنی بھی ہیں، پتھر ہیں، شجر ہیں، درخت ہیں، یہ سب کہاں پہ اگتے ہیں؟ زمین پہ۔ کہاں پہ ہوتے ہیں؟ زمین پہ ہوتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ بنی الارض لی مسجدا و طہورا، پہلے یہ زمین پاک نہیں تھی، پہلے لوگوں کے لیے یہ حکم تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے خاص عبادت گاہوں میں جاتے تھے۔ عیسائی اپنے گرجا گھر میں جاتا تھا، یہودی اپنی عبادت گاہ میں جاتا تھا، دوسرے عبادت کرنے والے اپنی اپنی عبادت گاہ میں جاتے تھے، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال پہ، رحمت للعالمین پہ، جب آپ کا پاؤں مبارک اس کائنات پہ جلوہ گری ہوئی تو فرمایا اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا ہے، پاک کرنے والا بنا دیا ہے۔ پاک بھی ہے اور پاک کرنے والی بھی ہے۔ پاک کیسے؟ جہاں چاہے میرا امتی جس مقام پہ چاہے، نماز کا وقت ہو گیا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تمہیں یہ بھی نہیں پتا کہ قبلہ کدھر ہے، جدھر تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لو، تم اللہ کو پالو گے، اللہ کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گی، تمہاری نماز قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا ہے۔ یہ تو ہے پاک، اور پاک بنانے والی وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تم سفر کی حالت میں ہو، تم بیمار ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے، یہ پانی تمہیں ملتا نہیں ہے، اس مٹی سے تیمم کرو، یہ تمہیں پاک بھی بنا دے گی۔ یہ بے وضو کا اس کی ناپاکی بھی ختم، جنبی کی ناپاکی بھی ختم، ان کو پاک بنا دیتی ہے۔ اور یہ صرف اور صرف اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو عطا فرمایا، پیارے امتیوں کے لیے یہ سہولت نہیں تھی۔ اور پھر اس زمین کے اوپر رہنے والے جو سب سے سخت ترین مخلوق ہے، جو غیر ذی روح ہے، پتھر، ہم کسی کو تشبیہ دیتے ہیں یا تو پتھر دل ہے، تیرا دل پگھلتا نہیں ہے، اور وہ پتھر بھی حضور ان کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اس لیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ، میں حضور علیہ السلام کے ساتھ اعلان نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں میں جایا کرتا تھا، فَمَسْتَقْبَلَهُ مِنْ شَجَرٍ وَلَا حَجَرٍ إِلَّا هُوَ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رسول اللہ۔ فرماتے جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پتھر کے پاس سے گزرتے، وہ حضور پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا، یا رسول اللہ۔
یا غوث اعظم دستگیر۔ کیوں یہ پتھر کیوں سلام پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ وہ سمجھے ہے رحمت للعالمین تشریف لے آئیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی بھی فرمائیے، دیکھیے کہ آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکے میں رہے، 13 سال کے بعد پھر مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ حضور انسانوں کو تو کیا اپنے پر درود سلام پڑھنے والے پتھر کو نہیں بھولے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرا یسلم علی قبل النبوۃ، میں اس پتھر کو اب بھی جانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ یہ ہے رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ۔ اور پھر جب مدینہ شریف تشریف لے گئے فرمایا الاحد یحبنا ونحبہ وکان معی فی الجنہ، فرمایا یہ احد پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ پیار ایسا نہیں یہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رحمت للعالمین کے صدقے کہ آپ کی رحمت للعالمین پہ قربان جائیں کہ آپ پتھر کے ساتھ بھی اگر پیار کر لیتے ہیں تو اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتے ہیں۔ اور اشرف المخلوقات یہ امتی جو حضور پہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھے گا تو حضور اس پہ کتنی کرم نوازی فرمائیں گے۔ یہ عالم سفلا میں سے غیر زیرو میں سے ایک ہی میں نے مثال دی، پتھر اور شجر درخت کی مثال میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی دی تھی کہ حضور نے تنے کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا رحمت للعالمین ہوں، تو چاہے تو ادھر ہی ہرا بھرا کر دوں، کیونکہ میں نے شروع میں بتایا کہ رحمت ہو راحم ہو ہی وہ سکتا ہے جو کچھ کر سکتا ہو، ورنہ وہ درخت کا وہ تنا بلک رہا تھا، حضور سینے سے لگاتے اور حضور کہتے بس میں بھی مجبور ہوں، کر کچھ نہیں سکتا، وگرنہ تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاتا، تجھے ہرا بھرا کر دیتا۔ نہ، ایسا نہیں، حضور نے اس کا بلکنا بھی سمجھ لیا اور پھر اس کی وجہ کیوں رو رہا ہے۔ ہمارا بچہ رو رہا ہو پتہ نہیں لگتا کیوں رو رہا ہے، ہم کہتے ہیں جناب پتہ نہیں کیوں ہے جی، بچے نے دم کرانے کے لیے لے کے آتے، پتہ نہیں کیوں ہے جی، دودھ بھی دے رہے ہیں پانی بھی دے رہے ہیں پھر بھی بچہ رو رہے ہیں۔ ہمارا بچہ، ہماری جنس، ہماری اولاد وہ روئے تو ہمیں نہیں پتا کیوں رو رہا ہے، اور وہ غیر جنس ہے، وہ درخت کا تنا ہے اور خشک ہوا ہے، وہ بلکتا ہے، اس کے بلکنے کو صرف حضور ہی نہیں صحابہ بھی سنتے ہیں اور پھر حضور سے سینے سے لگاتے ہیں، اور پھر یہ بھی نہیں کہتے کہ پتہ نہیں کیوں رو رہا ہے، فرمایا یہ اس لیے میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے، اور پھر سرکار سینے سے لگاتے ہیں، بات تو چاہے تو ادھر ہی ہرا بھرا کر دیں، یہ ہے سرکار کا اختیار، چاہے تو ادھر ہی ہرا بھرا کر دے، تو چاہے تو تجھے جنت میں لگا دیں، سبحان اللہ، تجھے جنت میں نہ پہنچا دیں۔ درخت عرض کرتا ہے یا رسول اللہ جنت میں آپ کے ساتھ ہوں گا، تو حضور اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ درخت شجر کے ساتھ سرکار کی رحمت، اور اسی لیے یہودی حضور کے بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر وہ یہ کہتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پہ تب ایمان لاؤں، کیونکہ تورات و انجیل میں انہوں نے پڑھا ہوا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں، ان کی رحمت درختوں کے اوپر بھی ہوگی۔ وہ یہودی آ کر کہتا ہے وہ اس درخت کو کہیں وہ چل کے آپ کے پاس آ جائے، حضور فرماتے ہیں میں کیوں کہوں، تو جا کر میرا پیغام دے، وہ خود بخود چل کے آ جائے گا۔ اللہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر صرف دعویٰ نہیں، حضور کا پیغام لے جا کر وہ یہودی دیتا ہے اس کو، اور حدیث شریف میں آتا ہے درخت آگے ہلتا ہے، پیچھے ہلتا ہے، دائیں ہلتا ہے، بائیں ہلتا ہے، اور پھر اپنی جڑوں سے زمین کو چیرتا ہوا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ اسے بھی پتا ہے مجھے کوئی عام نہیں، رحمت للعالمین بلا رہے، جن کے صدقے سے اللہ نے مجھے اس کائنات میں وجود عطا کیا ہے۔ اور پھر وقت چونکہ کم رہ گیا، اب عالم نباتات سے عالم حیوانات کی طرف جب آئیں تو عالم حیوانات میں دو قسم کی مخلوق ہیں، ارذل مخلوق ہے، اعلیٰ مخلوق ہے۔ ارذل مخلوق میں سے پھر دو قسم کی مخلوق ہے، بری اور بحری۔ بحری جو سمندروں میں ہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت ہیں، اور بری مخلوق جو خشکی میں ہیں حضور ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اب سمندروں کی مخلوق کے لیے سرکار کیسے رحمت ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے علماء، سرکار کی تو بات کیا ہے، امت کے علماء ان کے لیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی عطا فرما، ان کی وجہ سے آسمان سے بارش ہوگی، پانی چلتا رہے گا تو ہماری زندگی باقی رہے گی۔ یہ بحری جو جانور ہیں
وہ سرکار کی امت کے علماء کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور ان کی زندگی دراز کی دعائیں مانگ رہے ہیں، اور جو باقی جانور ہیں وہ بھی سرکار کو سلامیاں پیش کرتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن ساتھ سب سے بڑے فائدہ تب وہ انسان اٹھا سکتا ہے جب حضور کے لائے ہوئے اصولوں کو اپنائے۔